یہ اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ عادل صاحب نے اٹھایا جو بابر صاحب آپ اس سے متفق ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کی خرابی ہے، اسی لیے ہم کبھی صدارتی نظام، کبھی اسلامی صدارتی نظام، کبھی جمہوری نظام، کبھی نیم جمہوری نظام، ہائیبریڈ پلس. تو کیا نظام خراب ہے، ہم خراب ہے، عوام خراب ہے، اور کیا عوام پہ اس وقت بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے جمہور کی بات کی، اور جمہور کا مطلب ہے کہ عوام ہے. ہم نے شروع ہی سے جب سے پاکستان بنا جمہور کے نام سے ہمیں چڑ تھی. آپ دیکھیے پاکستان جو تھا یہ ریپبلک تھا، تو ہم نے کیا کیا جب 58 کا مارشل لا لگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہ جو اس کا نام تھا ریپبلک ڈے جو تھا 23 مارچ کو، کیونکہ 23 مارچ 1956 کو آئین بنا تھا تو یوم جمہوریہ اس سے منایا جا رہا، آپ نے اس کو چینج کر کے پاکستان ڈے کر دیا. 14 اگست کو جو ملٹری پریڈ ہوتی تھی وہ آپ نے شفٹ کر کے 23 مارچ کو کر دی. اس لیے کر دی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے لفظ جمہور اور ریپبلک محو ہو جائے. یہ کانشیس فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت. اس کے ایک سال بعد ہم نے کیا کیا، ایک سال بعد ہم نے واگا پر جو یہ پریڈ ہے ملٹری کی، اس کو فارملائز کر دیا. اور آپ وہ پریڈ دیکھتی ہیں کہ جس میں آپ ریاست کو ایک ملٹری سٹیٹ بنانے کا ایک ڈھانچہ ہے. تو ایک تواتر کے ساتھ، باضابطہ منصوبے کے ساتھ ہم نے لفظ ریپبلک اور جمہور کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی ہے. 14 اگست کی پریڈ کو 23 مارچ لانا، ریپبلک ڈے کو پاکستان ڈے میں تبدیل کرنا، 1959 میں واگا بار میں یہ پریڈ کرنا کہ جو جتنی ٹانگ اوپر اٹھائے گا وہ اتنا ہی طاقتور ہے، اتنا ہی محب وطن ہے، اور جو ٹانگ نہیں اٹھا سکتا وہ غیر محب بے وطن ہے. تو یہ ہم نے ایک کانشیس ایفرٹ کی ہے. دیکھیے آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہوگا. ہم سب کہتے ہیں کہ جی سب نے غلطیاں کی ہیں، نو ڈاؤٹ سیاست دانوں نے غلطیاں کی ہیں، پارلیمان سے غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی، عدلیہ سے غلطیاں ہوئی ہیں. میرے خیال ہے سب سے زیادہ اگر عدلیہ کو اگر ہم آپ دیکھیں نا، اسی عدلیہ نے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی دیا، اسی عدلیہ نے 2 منتخب وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا، اسی عدلیہ نے آئین کی تشریح ایسے بھی کر دی کہ خود نیا آئین درج کر کے دے دیا. اور یہی وہ عدلیہ ہے جس نے جو ہے تو ملٹری ڈکٹیٹرز کو دوام بھی بخشا. تو غلطیاں تو سب نے کی ہیں. غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں جنہوں نے آئین کو پامال کیا، اسٹیبلشمنٹ نے، غلطیاں ہم نے بھی کی ہیں، سیاسی پارٹیوں نے، سیاستدانوں نے بھی غلطیاں. تو اگر سب یہ مانتے ہیں کہ غلطیاں کی ہیں تو کیا آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے میری نظر میں کہ آپ جب یہ اعتراف کرتے ہو کہ سب نے غلطیاں کی ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، اور وہ ٹروتھ کمیشن میں سب آ کے پھر ڈسکس ہو جائے کس کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور اس کا ازالہ ہو جائے. لیکن آج ٹروتھ کمیشن کے راستے میں کون لوگ حائل ہیں؟ یہ مطالبہ تو بار بار ہو رہا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے ٹروتھ کمیشن کا کہا، ہم نہیں بنا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یقیناً آڑے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ آڑے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کے اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں غلطیاں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو سچائی کمیشن بنائے، ایک سچائی کمیشن ہو، تسلیم کرے، اور ہر طبقے فکر جو ہے، ہر جو انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمان ہو، میں نے عدلیہ کا آپ کو ابھی بتا دیا، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا بتا دیا، پارلیمان کا بھی. یہ جو پارلیمان میں پچھلے دنوں ہوا، جس طرح سے قوانین پاس ہوئے، کیا پارلیمان اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوگا؟ پارلیمان کو جواب دینا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو جواب دینا ہوگا. تو اگر ہم کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی غلطی کی ہے، اس نے بھی غلطی کی ہے، تو آؤ آ کے بیٹھ کے ایک ٹروتھ کمیشن بناتے ہیں. اور اس کی بازگشت ہم نے سنی حال ہی میں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. ذرا تحقیقات کریں. آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو اور آپ جو بڑے گھر کی کہانی پھر لکھیں تو اس بڑے گھر کی کہانی میں اس کا ذکر کریں کہ کون قوتیں ہیں جو آپ کے ٹروتھ کمیشن کے راستے میں حائل ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک برملا اس بات کا اظہار نہیں کیا جائے گا اور اعتراف نہیں کیا جائے گا کہ ہاں غلطیاں ہو گئی ہیں، ہاں غلطی ہو گئی ہے، کیا اب آپ نے اس کو پنش کر رہے ہیں؟ لمیٹڈ انڈیمنٹی دے دیں آپ، لیکن ٹوٹل انڈیمنٹی نہیں دے سکتے. تو وہ اس کے لیے کیسے سر؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر کا احتساب نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، جن لوگوں کا خون ہوا ہے،
جن لوگوں کا خون ہوا ہے وہ کیسے آپ کو سب کچھ معاف کر دے؟ کسی حد تک تو آپ کو سینشور کرنا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں فلاں فکس تو کر دے ذمہ داری کہ یہ ذمہ داری اس کی تھی جو اس نے 70 سال میں کیا. اگر میرے ساتھ ظلم ہو جائے نا جی ہاں، اور میں فرض کے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور ظالم کو سزا نہیں دے سکتا، تو کم از کم میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ اس ظالم کو برملا کہا جائے کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، اور وہ ظالم اس بات کا اقرار بھی کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو مجھے کچھ تھوڑی بہت فل سیٹسفیکشن تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ جو ظالم تھا اس نے برملا پبلک میں اس بات کا اعتراف کیا اور معافی مانگی. تو شاید کسی حد تک ازالہ ہو جائے، ازالہ ہو کسی حد تک.